کہتے ہیں نا، ہر ماں ماں جیسی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی سکون نہیں ہوتی۔ وہ عورت اس گھر میں آ تو گئی تھی، مگر اس کے دل میں اس گھر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج میں اپنی ایپیسوڈ 3 آپ سے شیئر کروں گی۔ ریئل سٹوری، کوئی فیک نہیں، کسی کی سنائی نہیں، آپ بھی تھی۔ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، شاید آپ کو اسٹوری سے سمجھ نہ لگے، تو آپ پہلی اسٹوری سے سٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے، کسی کے حوصلے سے آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے حالات سے انسان جیت کر کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ آتے ہیں، اسے نا پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ گھر بچوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسی دن اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ان بچوں کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے۔ بچے نے تو پھر بھی اسے اپنی ماں کی جگہ دینے کی کوشش کی، اس کے آگے پیچھے اس سے باتیں کی، لیکن وہ عورت ماں بننے نہیں آئی تھی۔ وقت کے ساتھ بچوں نے، بڑوں نے کہنا شروع کیا، اب یہ گھر تمہارا ہے، بچوں کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، ان کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور وہ عورت انہی باتوں میں خود کو مضبوط کرتی گئی۔ مضبوط وہ یہ نہیں کر رہی تھی کہ یہ بچے بھی اس کے ہیں، یا ان بچوں کو بھی وہ سمجھے، نہیں، وہ تو مضبوط کسی اور چیز کے لیے خود کو کر رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بچوں کے باپ کو اپنے قابو میں کیا۔ آہستہ آہستہ باپ کی نظریں اپنے بچوں سے ہٹنے لگی۔ اب اسے یہ فکر نہیں تھی کہ بچے بھوکے ہیں یا نہیں، بیمار ہیں یا نہیں، اسکول گئے ہیں یا نہیں۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ ایک رات جو کہ کبھی نہیں بھولے گی۔ 2 بچے بہت بیمار تھے، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، بہت گرمی تھی، سبھی باہر سوئے ہوئے تھے، دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ساری رات بڑی بہن ان کے سر پر ہاتھ رکھے پٹیاں کرتی رہی، اور بار بار اپنے باپ کی چارپائی کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید باپ اٹھے اور پوچھے ان کو کیا ہوا ہے۔ نہ تو باپ کو بتایا، نہ اس عورت نے پوچھا۔ اس گھر میں بچوں کا درد کسی کو سنائی نہیں دینے لگا۔ ایسے ہی کوئی 1 سال بھی گزر گیا۔ اس 1 سال ہر ایک دن بہت لمبا تھا۔ ہر اس دن میں ان بچوں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ پھر ایک دن اسی لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں جب شادی کر لوں گا تو تم پڑھائی شروع کر دینا، کیونکہ میں شادی تمہاری پڑھائی کے لیے بھی تو کر رہا ہوں، کیونکہ کل کو رشتہ نہیں ہوگا، لوگ باتیں کریں گے۔ تو اب تو یہ وقت آ گیا ہے نا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور شاید پہلی بار اس لڑکی نے اپنے لیے کچھ مانگا تھا۔ اس نے
دوبارہ پڑھائی شروع کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک اور جنگ شروع ہوگی۔ وہ پڑھائی نہیں، اپنے لیے ایک نئی جنگ کھڑی کر رہی ہے۔ اسے تو یہ تھا وہ پڑھے گی، ٹینشن کم ہوگی، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ اس گھر میں کہانیاں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح اسے داخلہ بھی مل گیا اور وہ جانے بھی لگ گئی، لیکن وہ جانا بہت عجیب تھا۔ شوق بہت تھا، نئی یونیفارم، نیا بیگ، ہر چیز نئی، لیکن وہ دل نہیں تھا نیا، وہ مر چکا تھا۔ ہاں وہ شوق تو تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بے چینی بھی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے اللہ کا نام لیا اور جانا سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہاں اس کا جانا بچوں کی طرح نہیں تھا، جیسے عام بچے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ مختلف تھا۔ زندگی امتحان پہ امتحان لینے لگ گئی۔ جو امتحان اللہ کی طرف سے تھا ماں کے جانے کا، وہ تو تھا ہی، لیکن جو یہ دنیا لے رہی تھی یہ بھی بہت برا تھا۔ اس تکلیف میں شاید وہ پہلی تکلیف یاد ہی نہیں رہتی تھی، کیونکہ تکلیف میں بھی بہت بڑی تکلیفیں تھیں۔ آج بس آپ سے اتنی ہی شیئر کروں گی۔ اگلی ایپیسوڈ میں اس لڑکی کی پڑھائی اور اس کی زندگی کیسی بدلی، اور وہ عورت اب کیا کرنے والی تھی، وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ ملیں گے جلد ہی۔ اللہ حافظ۔